سلف صالحین جو کہ اللہ والے گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، انہوں نے اپنے دوستوں کو 3 اہم نصیحتیں کی۔ اب وہ 3 اہم نصیحتیں کیا ہیں؟ اگر ہم ان کو سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو شاید ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ نمبر 1، جو آدمی آخرت کی فکر میں، آخرت کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ پاک اس کی دنیا کے کام بنا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم پورا دن صبح سے لے کر شام تک حتیٰ کہ لیٹ نائٹ اپنی دنیا کی ایکٹیویٹیز میں لگے رہتے ہیں، بچوں کی روزی روٹی ہے، اپنے معاملات ہیں، بہت سارے کام ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں، بہت سارے بلکہ ایسے ہیں ان میں سے جو کہ بے معنی بھی ہیں۔ کئی جگہ بیٹھتے ہیں، کئی جگہ دوستوں کو ٹائم دینا لازمی سمجھا ہوا ہے، کئی جگہ ڈرامہ سیریل دیکھنا لازمی سمجھا ہوا ہے، کئی جگہ ایسے ایسے ہم نے فن اور ٹائم ضائع کرنے کی چیزیں اختیار کر لی ہیں کہ جن کا شاید ایک لمبا عرصہ پہلے کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا۔ تو اگر ہم اپنی یہ جو فکر ہے نا، اس کا مرکز آخرت کو بنا لیں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچنے لگیں، اپنی آخرت کے بارے میں محنت کرنے لگیں۔ دیکھیں، اسکول کے لیے، کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے یا کام کے لیے ریڈی ہونے میں جیسے ایک محنت ہوتی ہے اور زبردست اسائنمنٹس بندہ بناتا ہے، ہوم ورک اچھا کرتا ہے اور بہت اچھا اچھا کر کے اپنا اگر آپ کوئی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں تو پروڈکٹس کو شو کرواتا ہے، ویسے ہی اگر ہم اتنی محنت اگر ہم دین اسلام کے لیے کریں، اپنی آخرت بنانے کے لیے کریں، اللہ پاک کو نہ ہی ہماری عبادت سے کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی ہمارے برے اعمال سے کوئی نقصان ہے۔ اگر ہم اتنی ہی محنت جتنی اپنے دنیاوی کاموں کے لیے کر رہے ہیں، اتنی ہی فکر اپنی آخرت کی کر لیں تو سوچیں ہم کتنے اچھے انسان بن جائیں گے۔ نصیحت نمبر 2، جو شخص اپنے باطن کو صحیح کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے ظاہر کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ آج کل ہم لوگ اپنے ظاہر کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، بھئی ایسے نہ ہو جائے، چہرہ ایسے نہ ہو جائے، بال ایسے نہ ہو جائیں، کپڑے ایسے نہ ہو جائیں، اگر کسی کی کیپ ہے تو کیپ جو ہے وہ ایسی نہ ہو جائے اور جوتی ایسی نہ ہو جائے۔ یہ ساری ظاہری فکریں ہیں، لیکن باطن کی فکر نہیں کر رہے۔ دل میں بہت کچھ چل رہا ہے، ذہن میں بہت کچھ چل رہا ہے، ہم انہیں صحیح نہیں کر رہے۔ ہم کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے، آپ کو لگ رہا ہے غلط ہے، تو آپ اس بات کو فوراً دماغ سے، دل سے دفع کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بھی ایک گندے بیج کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ چیز آپ کے دل میں یا دماغ میں پنپ رہی ہے نا، اور وہ بڑھ رہی ہے، پھر وہ اپنی جڑیں بڑھا رہی ہے، تو کل کو جب یہ ایک درخت بن جائے گا تو اس سے پیچھے چھڑانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ نصیحت نمبر 3، جو بندہ اللہ سے اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے اور اپنے مخلوق کے معاملات کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب لوگوں سے خوش ہو کر مل رہے ہیں، سب کی خدمت کر رہے ہیں، گھر میں ایک ایک بندے کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے جو ہمارے اوپر اپنے حقوق رکھے ہوئے ہیں، نماز ہے، قرآن ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، بہت سارے اس طرح کے اور حقوق ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے ہمارے اوپر عائد ہیں، ان کی فکر نہیں کر رہے تو پھر کیا فائدہ؟ اس میں انہوں نے یہی فرمایا کہ اگر ہم اپنے اللہ پاک کے ساتھ اپنے حقوق، اپنے معاملات ٹھیک کر لیں گے تو پھر اللہ پاک ہمارے معاملات اپنے بندوں کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ بھی ٹھیک کر دیں گے۔ شاید شاید آپ میں سے کسی کو میری بات سمجھ آ گئی ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں اور سیدھے صراط مستقیم کے راستے پر چلیں۔ آمین ثم آمین۔